اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ ہیں وہ کر لی ہیں سورہ انفال کے. اس کے علاوہ ہم نے 7 احادیث تک کر لی تھی. آج ہم حدیث نمبر 8 جو ہیں وہ کرنے لگے ہیں. صفحہ نمبر 51 ہے آپ کا، اور یہاں جو ہے وہ میں نے اس کا ترجمہ، تشریح اور اپنی زندگی جیسے ہم کرتے ہیں وہ سارا یہاں منشن ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے اور بک سے بھی ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کر لیں گے. کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ اپنے پاس لکھتا جائے. حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں. تشریح: کسی بھی قوم میں رشوت کا عام ہونا اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس قوم میں عدل و انصاف کا نظام ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق نہ مل رہے ہوں، تو لوگ غلط طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس ملک میں معاشرتی بگاڑ اور ظلم بڑھ جائے وہاں امن و سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے. رشوت ایک ایسی لعنت ہے جو کہ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے اور وہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے. رشوت غلط کام کے لیے کسی کو پیسے دینا. تو جو کوئی غلط کام کے لیے کسی کو پیسے دے گا یا جو لے گا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اب ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انصاف کا نظام کو خراب کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا، وہ اس کا حق نہیں ہے، کسی کا حق مار رہا ہے. تو کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھیننا اور غلط طریقے سے کسی کا حق چھیننا، یہ جو ہے یہ کسی طور میں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کا حق چھینے گا غلط طریقے سے اور رشوت دے کر وہ چھینے گا تو وہ اور جو اس سے رشوت لے رہا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے. دونوں کم جو جگہ ہے وہ موت کے بعد، مرنے کے بعد جہنم میں، ان کو سزا کے طور پہ جہنم میں بھیجا جائے گا. کیوں بھیجا جائے گا؟ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. قوموں کا تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ ایک تو یہ کہ کسی کا حق مارنا ہے. حق مارنا ایسے ہی غلط ہے. اسلام جو ہے وہ تو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، حقوق لینے کی بات نہیں کرتا. تو جب آپ کسی کا حق لیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جہنم ملے گی سزا کے طور پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کسی کا حق ماریں گے، رشوت لیں گے یا رشوت دیں گے تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو جہنم کی سزا ہوگی، آگ کی سزا ہوگی. تو ہم نے اگر اس سے بچنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ رشوت لینی ہے اور نہ دینی ہے. اب جب رشوت کا چلن عام ہو جاتا ہے کسی قوم میں، جو ہے وہ رشوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں امن نہیں رہتا، وہاں سکون نہیں رہتا. ہر کوئی جو ہے وہ نفس نفسی کے عالم میں ہوتا ہے، مار ماری ہوتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے یہ مجھے مل جائے، وہ چھین لوں، میں جھپٹ لوں. تو یہ کسی صورت جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ اس طرح کا کیا جائے معاملہ. تو اس کے حوالے سے قرآن میں کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، وہی ناحق بات کہ حق کسی کا نہیں چھیننا، ناحق کسی کو مال کو قبضے میں نہیں لینا. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کی مدد نہ کرو. نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا. گناہوں میں یہ نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے گناہ کر رہا ہے تو آپ کو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ دوں گا، ایسا نہیں ہے. اس کے حوالے سے آگے ایک حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 9 جو اگلی پڑھیں گے اس میں اور واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسے جو ہے وہ اگر کسی غلط بات میں آپ کی یا کسی کا ساتھ دیں گے تو اس کے کیا نتائج ہے، وہ کیا ہوگا. وہ سارا جو ہے وہ ہم اگلی حدیث میں جو ہے وہ ذکر کریں گے. آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق دیگر احادیث. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کسی نے کسی کی ایک بالش زمین ظلم کر کے چھین لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے برابر توق بنایا جائے گا. بالش کہتے ہیں ایک ہاتھ. یہ ہمارا جو ہاتھ ہے، جب ہم اس طرح پورا ہاتھ کھولتے ہوں گے ہماری، تو وہ ایک بالش کہلاتی ہے. تو اتنی بھی اگر کسی نے زمین کسی کی چھین لی تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ جتنی زمینیں، اتنی اس زمین کے برابر، یہ کتنی بڑی ہماری پوری زمین ہے ارتھ، اس کے برابر 7 زمینیں کر بنائے. جو 7 زمینوں کا وزن ہے
وہ کرके उसके गले में तोक आप ये कह लो कि हार टाइप कि उसके गले में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि अब उठाओ इस ज़मीन को, जब तुम किसी का हक मारते थे, तो अब जो है वो तुम्हें ज़मीन बहुत चाहिए थी, तो लो ये ज़मीन। तो सोचो कि कितना बड़ा वो जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक उस पे अज़ाब होगा कि 7 ज़मीनों के बराबर बोझ उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा उठाओ इसको। दूसरी हदीस क्या है जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने और लेने वाले पे लानत की है। लानत का मतलब हमें पता है कि अल्लाह की रहमत से दूर कर देना। तो पता चला कि रिश्वत एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह की रहमत से इंसान को दूर कर देती है। अमली ज़िंदगी से इस हदीस का क्या ताल्लुक है जी? इस हदीस मुबारका की रोशनी में रिश्वत लेने और देने को कबीरा गुनाह करार दिया गया है, लिहाज़ा ना हम किसी को रिश्वत दें और ना किसी से रिश्वत लें, ताकि हम अपनी आखिरत को खराब होने से बचा सकें। इस हदीस पे अगर हम गौर करें तो ये बात पता चलती है कि रिश्वत देने वाले का ज़िक्र पहले किया गया है, जिससे वाज़िह होता है कि रिश्वत देने वाला भी इस गुनाह से नहीं बचेगा। हाँ, अब ये है कि कोई ये कहता है ना कि मैं तो मुझे मजबूर किया था देने पे, मैंने तो मजबूरी में दी है। नहीं, ये हदीस में पहले यही मेंशन हुआ है कि ज़ालिम ने तो ज़ुल्म करना ही है। तो आपने उसके आगे ये नहीं कि झुक जाना है, आपने हक बात पे कायम रहना है, आपने जो है वो इस तरह जो है वो किसी का हक नहीं मारना। आप इस तरह करके किसी का हक मारेंगे, तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। क्योंकि हमने ये हुकूकुल्लाह आपने पढ़े हैं, हुकूकुल इबाद पढ़ा है, तो हुकूकुल इबाद जो हैं, लोगों के जो हुकूक हैं एक-दूसरे पे, वो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा, जब तक वो बंदा खुद ना माफ़ कर दे। तो यहाँ भी यही बात है कि हुकूकुल इबाद जो हैं वो माफ़ यहाँ भी हुकूकुल इबाद की बात होती है, कि आप किसी का हक मार रहे हैं तो किसी बंदे का हक मार रहे होंगे ना, तो वो उस बंदे का हक मारा तो वो बंदा जब तक आपको नहीं माफ़ करेगा, तो आपके वो गुनाह माफ़ नहीं होगा, वो आपका वो जो आपने गलत काम किया वो माफ़ नहीं होगा, अल्लाह ताला भी उसकी बख्शिश नहीं करेगा। तो लिहाज़ा हमें गलत काम से बचना है, किसी का हक नहीं मारना। इस हदीस का जो असल जो आप पूरा समराइज़ कर लेंगे तो वो यही है कि किसी का हक नहीं मारना। अगर हम किसी का हक मारेंगे तो बरोज़े हश्र जो है वो अल्लाह ताला हमसे इस हवाले से ज़रूर सवाल करेगा कि तूने किसी का हक क्यों मारा? तो यहाँ तक जो है ये हदीस हमारी मुकम्मल हुई, बाकी इंशाअल्लाह अगली हदीस जो है वो हम अगले लेक्चर में जो है वो मैं आपको समझा दूँगा।